علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا جو شاہ خدا بندہ کے زمانے میں ایران کس طرح سے جو ہے نا وہ شیعہ ہوا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے علامہ حلی کے متعلق شیخ، اور وہ مطلب بہت ہی عجیب لیکن بہت ہی مستند اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ مطلب بادشاہ سلامت بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، چہتی بیوی کے ساتھ۔ اب ظاہر حرم سرا ہوتے تھے بادشاہوں کے، خلفاء کے، تو پھر ان میں کچھ چہتی بیویاں ہوتی تھی، مطلب پسندیدہ زیادہ ظاہر وہ نئی سے نئی جو حرم سرا کے اندر آتی تھی۔ تو اس کی ایک بیوی جو جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا، نئی نویلی اب یوں سمجھ لیں، یا جو چھوٹی بیوی جو تھی، تو وہ حالت غصہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ اس نے کوئی حرکت کی ہوگی، کوئی پسند نہیں آئی بادشاہ سلامت کو، تو ہوتا بعض کا جو ہے نا غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی۔ خلاصہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اب جب طلاق دی تو اہل سنت، پورا ملک سنی ہے، شیعہ نہیں ہے ایرانی اس زمانے کے اندر، اور جب طلاق دیتی تو اس نے مفتیان کو بلایا اور اس نے کہا کہ بھئی میرا مسئلہ حل کرو، کیا کروں؟ انہوں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے۔ کہا کیا؟ کہا حلالہ کرو۔ اور حلالہ یہ ہوتا ہے کہ جس بیوی کو آپ نے طلاق دی ہے وہ بیوی عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شوہر، کسی شخص سے شادی کرے گی، اور وہ شادی کمپلیٹ شادی ہوگی، یعنی باقاعدہ اس کے اندر میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے وہ قائم ہوں گے، اور پھر اپنی مرضی سے جب یہ شوہر، دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد یہ جو اب منقوحہ مدخولہ، یعنی یہ بیوی کہ جو آلریڈی اس دوسرے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد طلاق یافتہ ہو، تو پھر جو ہے نا یہ اس سے شادی کر سکتی، کسی اور سے بھی کر سکتی، اس سے بھی کر سکتی۔ اب ظاہر ہے بیسیکلی معاملہ تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حلالہ حکم قرآنی ہے، حکم خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعا کوئی شخص اپنی بیوی کو جو ایک صحیح طریقہ کار ہے اس کے مطابق طلاق دے، یعنی طلاق دے اور تمام تر شرائط کے ساتھ طلاق دے، اور تمام تر شرائط میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مشورت کے بعد دے، حالت غصہ میں نہ ہو، اور بیوی ان دنوں میں پاک ہو، اور باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں، اور صیغہ جاری کیا جائے، اور پھر عدت گزرنے کے بعد، یعنی طلاق رجعی ہے اس میں رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر عدت گزر جاتی ہے اور عدت کے گزارنے کے بعد اب یہ بیوی چاہے تو کسی اور سے شادی کر لے یا پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرے، اب یہی پہلا شوہر پھر جا کر اس کو کہے کہ معذرت میں غلطی کر بیٹھا ہوں، اب غلطی تو نہیں ہے نا کہ پہلے آپ نے مشورہ کیا ہے ٹھنڈے دل سے، گواہوں کی موجودگی میں، اور باقاعدہ میک شور کر کے کہ وہ پاک ہے، طلاق کا صیغہ جاری کیا کہ پھر عدت۔ اب یہ کوئی بچوں والا کھیل تھوڑی ہوگا، لیکن آپ نے اس کے باوجود کہا کہ نہیں بھائی مجھے اسی بیوی کے ساتھ گزارا دوبارہ سے کرنا، لیٹس ٹرائی نا، کہتے ہیں ایک دفعہ آپ نے اس دوبارہ سے جو ہے نا وہ شادی کر لی۔ اب دوبارہ نکاح کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر اسی پروسیس کے تحت، اور وہ پروسیس کیا ہے کہ مطلب نمبر ایک تو ہوش و حواس میں ہوں، آپ جذباتی نہ ہوں، غصے میں نہ ہوں، اور نمبر دو جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا آگا مجھے طلاق دینی ہے تو ہم ڈیلے کرتے ہیں اس کو نا، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی تھوڑا معاملہ ڈیلے کر دیا جائے تاکہ یہ بندہ جذباتی ہے، غصے میں ہے، اس کو مشورہ دیتے ہیں، اس کی بیوی سے بات کرتے ہیں، پیچ اپ ہو سکتا ہے، یہ سارے معاملات، یہ پروسیس ہے۔ اس پروسیس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا تو پھر گواہوں کی موجودگی میں اور تمام تر شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ خاتون ان دنوں میں پاک ہو، اور پھر صیغہ جاری کی جائے گا، پھر عدت ہوگی۔ اب عدت گزارنے کے بعد وہ لڑکی آزاد ہے کہ چاہے تو وہ اس سے شادی کر لے، کسی اور سے کر لے، لیکن اب یہ 2 مرتبہ طلاق دے چکا، تیسری مرتبہ پھر جاتا ہے، کہتا ہے نہیں غلطی ہوگی،
اور پھر جا کے اسے نکاح کر لیتا ہے. اب جب یہ نکاح کرنے کے بعد تیسری مرتبہ اس عورت کو طلاق دے گا اور تمام طرح شرائط کے ساتھ, تو اب تو بغیرت ہے نا, تو اب تو حق بنتا ہے نا اس کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کہے کہ تیری اب غیرت کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ اب یہ جو تیری بیوی ہے تیرے پاس نہیں آئے گی جب تک کہ کسی اور سے جا کر شادی کر کے اور اس کی بیوی بن کے اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر کے اب عدت گزار کر تمہارا دل چاہتا تو کر لو شادی. کیوں؟ اس لیے کہ مذاق بنا دیا نا بندے نے عورت کا, کہ پہلے اس سے شادی کی, پھر اس کو پہلی طلاق تمام تر پروسیجر کے بعد دی, پھر دوسری شادی کی, پھر تمام تر پروسیجر کے ساتھ دوسری طلاق دی, پھر شادی کی. یعنی آپ اس سے یوں سمجھ لیں کہ 4 مرتبہ نکاح کر چکے ہیں, اور 4 مرتبہ نکاح کر کے 3 مرتبہ طلاق دے کے گواہوں کی موجودگی میں ہوش و حواس کے ساتھ میک شور کر کے کہ اور تمام تر, تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ حق بنتا ہے پھر تو نا لاجیکلی. لیکن بہرحال لیکن اہل سنت کے نزدیک کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں, اگر آپ نے غصے میں بھی طلاق دے دی ہے تو جاؤ جا کر جناب جو نا حلالہ کرو. یہ ظلم ہے. یعنی یہاں پر ظلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ بی بی سی نے اس کے اوپر جناب باقاعدہ مطلب جو ہے نا وہ ڈاکومنٹری بنائی تھی, اس کے اوپر باقاعدہ آرٹیکل لکھا گیا ہے کہ انگلینڈ کے اندر تو جائیں تو مساجد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ حلالے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. تو مولانا صاحبان جو ہے نا وہ دیسی گھی کھاتے ہیں, حلوہ کھاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا, اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. تو ان کا جو ہے نا وہ باقاعدہ اسلامک سینٹرز کے اندر لکھا ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں نا کہ ہم یہاں پر اعلان کرتے ہیں کہ بھئی میں وکیل ہوں آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی حفظہ اللہ کا, آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی حفظہ اللہ کا, تمام تر مجتہدین کی ہمارے پاس وکالت ہے. تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے خمس دن ہم سے رابطہ کریں, تو وہ ویسے وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے حلالہ کروانا ہو تو ہم سے رابطہ کریں. یہ مطلب جو ہے نا وہ بی بی سی کی آپ جا کر دیکھ لیجئے, مطلب جو ہے نا باقاعدہ پورا انہوں نے آرٹیکل لکھا اور باقاعدہ انہوں نے ثبوت دیے. اور بہت سارے علماء سے انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا میں نے 70 آج تک حلالے کیے, کسی نے کہا 50, کسی نے کہا 30. اب ہوتا کیا ہے کہ بندہ جذباتی ہو کر طلاق دے بیٹھا, اب ظاہر ہے شرمندگی کہ بھئی لوگوں کو پتہ چلے گا حلالہ تو کیا کرے, تو وہ پھر جو ہے نا وہ شرم و شرمی مولوی صاحب کے حوالے مطلب ویکیشن پہ بھیج دیا اپنی بیوی کو ان کے ساتھ کہ مولوی صاحب جائیں جا کے 4-5 دن کے لیے یورپ میں ویکیشن کر رہے ہیں تو وہ شرائط بھی پوری ہو جائیں گی. اب کسی کو کیا پتا کہ جناب جو ہے نا وہ بیگم ویکیشن پر گئی ہوئی ہیں اور واپس آ کر جناب جو ہے نا وہ پھر وہ چوری جو ہے نا سارا کچھ کر لیا. اللہ معاف تھا. عزیز محترم, موضوع اللہ کہ میرا یہ نہیں ہے, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ یہاں ایک امریکہ کے اندر بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, اور لڑکی جو ہے وہ شیعہ تھی اور لڑکا جو ہے نا سنی تھا. تو انہوں نے طلاق دے دی جس بات کے اوپر. میرے پاس مسئلہ ہے, میں نے بڑا سمجھایا, لیکن افسوس ہوا مجھے اس بات کا کہ نہیں مانی, اس کی ماں نہیں مانی. تو شیعہ لڑکی جو انہوں نے اس کا حلالہ کروایا, چونکہ شوہر سنی, اب جتنا ان کو سمجھایا نہیں مانے. انہوں نے کہا جی وہ تو مان نہیں رہے, حلالہ کروائیں گے, حلالہ کروا کے تو پھر اس کو خیر اب وہ حلالہ ہوا. اب انہوں نے کہا جی کہ حلالہ کرواؤ. اب ظاہر بادشاہ کی غیرت کا بارہ نہیں کرتی کہ میری بیوی میں کسی مولوی کو دے دوں جناب جو ہے نا وہ اس کے ساتھ شادی کر کے تو پھر چھوڑ کر میرے جناب, اور بیوی اس کو بڑی پیاری تھی. تو خلاصہ میں زیادہ اس کی تفصیلات میں نہ جاؤں. ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ بہرحال وہ پھر جب اس نے سارے علماء کو بلایا اور سب نے یہی فتویٰ دیا, تو وزیر جو ہے نا اس نے کہا کہ ایک میں عالم دین کو جانتا ہوں جس کو یہ لوگ رافضی کہتے ہیں, لیکن وہ تمہاری مشکل آسان کر سکتا ہے. تو خیر بلایا گیا, علامہ صاحب آئے. تو وہ کہتے ہیں جب علامہ صاحب آئے تھے تو انہوں نے جوتے بغل میں دے کے تو سلام کر کے جا کے بادشاہ کے برابر بیٹھ گئے. تو مختصر بات عرض کرتا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی جھک کے سلام نہیں کیا, اجازت بھی نہیں لی, اور جوتے بغل میں دے کے یہاں پر آ کر بیٹھ کے یہ کیا ہے, انہوں نے کہا میں نے تمہیں سلام کیا لیکن میرے جھک کے وہ جو ہے نا وہ تو جھکتے تو خدا کے لیے ہیں, تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں, سلام میں نے تمہیں کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ جگہ خالی تھی تو میں آ کر بیٹھ گیا, اجازت لینے کی اس میں کیا ضرورت. تو انہوں نے کہا یہ جوتے تم نے کیوں بغل میں دے لیے. تو اس نے کہا کہ یہاں پر امام مالک کے ماننے والے بیٹھے ہوئے, اور امام مالک جو ہے وہ رسول خدا کے جوتے اٹھا لیتا تھا, تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ میرے جوتے چوری نہ کر لیں. تو مالک کی جو ہے انہوں نے کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہو, امام مالک تو رسول خدا کی وفات کے 60 سال بعد 70 سال بعد جو ہے نا وہ ان کی پیدائش ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ پھر حنبل ہوگا, امام حنبل کے ماننے والے یہاں پر موجود ہیں.
تو وہ حنبلی کھڑے ہو گئے، شافعی کا اس نے کہا وہ کھڑے ہو گئے، حنفی کا کہا وہ کھڑے ہو گئے. تو خلاصہ یہ جو امام ابو حنیفہ ہے وہ تو 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد جو ہے نا پیدا ہوئے. تو جب انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے تو امام کوئی 50 سال کے بعد، کوئی 70 سال، کوئی 90، کوئی 200 سال کے بعد پیدا ہوا، رسول خدا کے زمانے میں کہاں تھے وہ؟ تو علامہ صاحب نے جوتے نیچے رکھے اور انہوں نے کہا دیٹس اٹ، بادشاہ سلامت. اب میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کن کی بات ماننی ہے؟ وہ کہ جن کے امام آغوش رسالت کے پروردہ ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبی، امام حسین سید الشہداء، اور پھر امام سجاد جنہوں نے خود ان سے سنا ہوا ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ رسول خدا سے حدیث سنی ہے، نہ یہ کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے سنا. منطقی بات تھی، معاملہ ختم. اب میں نے یہ پورا قصہ کیوں بیان کیا؟ اب اس پورے قصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک سید کھڑا ہوا تھا، اور اس نے جب آغا نے خطبہ شروع کیا نا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد جب ہم محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو علیہ السلام کا تو کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے ان کو علیہ السلام کیوں کہا ہے؟ ٹھیک، تو انہوں نے اب یہ سنیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ. یہاں پر جو ہے یعنی سب سے پہلے قرآن کی جو دلیل ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور پھر آگے جا کر کیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، اور بشارت ہے ان کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہے. تو ایک مرتبہ وہ سید جو ہے نا وہ آگے سے کہتا ہے کہ ان پر کون سی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، اور آغا نے دیکھا کہ یہ اس قدر بے شعور ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان پر کون سی مصیبتیں نازل ہوئی. کہا ان سے بڑھ کر ان پر کون سی مصیبت نازل ہوگی کہ تو ان کی نسل میں سے ہے، تو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد کھڑا ہو کر چیلنج کر رہا ہے کہ ان پر کون سی مصیبتیں نازل ہوئی. عزیزین محترم، اب یہ دلائل جو ہے نا وہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آیت کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. آپ کس طرح سے روک سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، جنہوں نے کربلا کے اندر اور کربلا سے لے کر آج تک اور کربلا سے پہلے قربانیاں دی ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کا مصداق یہ ہے. اگر ان پر درود السلام نہیں بھیجنا، ان کو علیہ السلام اللہ کی طرف سے ان پر سلام نہیں ہے، رضی اللہ عنہ یعنی خدا ان سے راضی ہو، یا ایۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. کون ہے اس کا مصداق جو ہے نا؟ آپ کیسے روک سکتے ہیں ہمیں؟ آپ کس طرح سے پابندی لگا سکتے ہیں؟ اور ڈیئر یو کین ایون تھنک اباؤٹ اٹ. کوئی شرم، کوئی حیا؟ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.